آصف علی زرداری صاحب نے عوام پہ ایک احسان کیا ہے، تو کیا قوم اس احسان کا بدلہ چکا سکے گی، بوجھ اتار سکے گی؟ اس کے علاوہ الطاف حسین صاحب نے سنسنی خیز سیاسی پیشگوئی کر دی ہے، تو کیا ان کی پریڈکشن صحیح ثابت ہوگی؟ ان دو پوائنٹس پہ ویلاگ میں بات کریں گے جی۔ السلام علیکم، میرا نام خرم فہد ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں آصف علی زرداری کی، جو کہ پاکستان کے پہلے صدر بن گئے ہیں، جو کہ سویلین ہیں، اور انہوں نے دو مرتبہ صدارت کا حلف اٹھا لیا ہے۔ اور آصف علی زرداری صاحب نے صدر بن کر یہ اعلان کیا ہے کہ وہ اپنی تنخواہ نہیں لیں گے، اور اس اعلان کے بعد بہت سارے لوگ زرداری صاحب کا احسان سمجھ رہے ہیں، اور اس احسان کے بعد جو ہے پاکستان کو کتنا فائدہ ہوگا، غربت میں کتنی کمی ہوگی اور مہنگائی میں کتنی کمی ہوگی۔ تو بھئی بات یہ ہے کہ جو صدر کا عہدہ ہوتا ہے وہ آئینی ہوتا ہے، اور تنخواہ تقریباً 10 لاکھ روپے کے آس پاس ہوتی ہے۔ تو زرداری صاحب نے یہ جو اعلان کیا ہے، اس سے پاکستان کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا، اور اگر صدر، وزیر اعظم یا کوئی بھی وزیر پاکستان کو فائدہ دینا چاہتا ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنا پروٹوکول بند کر دے، کیونکہ تنخواہ ہوتی ہے چند لاکھ روپے، لیکن جب یہ لوگ سیاستدان پروٹوکول لیتے ہیں تو صدر کے پاس تقریباً 10-15 گاڑیاں پروٹوکول کی ہوتی ہیں، عملہ ہوتا ہے، پیٹرول کا خرچہ آتا ہے، جو عملہ ہوتا ہے اس کی تنخواہیں ہوتی ہیں، ان کے فنڈز ہوتے ہیں، ٹی اے ڈی اے ہوتا ہے، اور یہ سب ملا کے جو مہینے کا کروڑوں روپیہ لگ جاتا ہے، پھونک دیا جاتا ہے، اور یہ کروڑوں روپیہ ہوتا ہے پاکستان کے عوام کے خون پسینے کا پیسہ۔ تو اگر آپ نے عوام پہ احسان کرنا ہے تو آپ تنخواہ لے لیں اور آپ اپنی پروٹوکولز بند کر دیں، جو تمام وزیر ہیں اور صدر ہیں، کیونکہ جو اصل خرچہ ہوتا ہے، اصل جو بوجھ ہوتا ہے عوام پہ، وہ پروٹوکول کا ہوتا ہے۔ پھر یہ لوگ ذرا سے فاصلے پہ جانے کے لیے ہیلی کاپٹر اور جہاز استعمال کرتے ہیں، جس کے بل کروڑوں روپے میں بنتے ہیں۔ تو اصل احسان تو ان کا تب ہوگا جب یہ اضافی جو پروٹوکول ہوتے ہیں اور جو دکھاوا ہو رہا ہوتا ہے کہ ایک ایک وزیر کے ساتھ کئی گاڑیاں ہوتی ہیں، اس میں کئی لوگ ہوتے ہیں، ہٹو بچوں کے آوازیں لگ رہی ہوتی ہیں اور بدماشی چل رہی ہوتی ہے، اور یہ لوگ پروٹوکول انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اصل میں تو ان کو چاہیے کہ کام کریں، ریفارمز کریں، پلاننگ کریں عوام کے فائدے کے لیے، لیکن تمام جو پاکستان کے سیاستدان ہیں ان کی اکثریت کا مقصد ہوتا ہے عوام پہ حکمرانی کرنا، بادشاہت کرنا، تو یہ لوگ کام کا نہیں کرتے اور پروٹوکول انجوائے کر رہے ہوتے ہیں اور بادشاہ کی طرح زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور عوام کے کروڑوں روپے جو ہیں وہ اس میں ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو دوسرا پوائنٹ الطاف حسین صاحب کے بارے میں ہے، جنہوں نے ایک پریڈکشن کی ہے کہ 9 مئی والوں کا کڑا احتساب کا وقت آ گیا ہے اور ان کا برا وقت شروع ہونے والا ہے۔ تو کیا ایسا ممکن ہے؟ ہم نے دیکھا کہ 9 مئی کے واقعے کے بعد بہت سارے لوگوں کو گرفتار کیا گیا اور ان پہ عدالت میں سماعتیں بھی شروع ہو گئی ہیں، کارروائی کا آغاز ہو گیا ہے۔ ابھی تک کسی کو بھی ملزمان کو مجرم قرار نہیں دیا گیا۔ اب اس حوالے سے دو آرا پائی جاتی ہیں۔ ایک آرا تو یہ ہے کہ بھائی ملزمان میں خواتین بھی ہے، اکثر پڑھے لکھے لوگ ہیں جو کہ جذبات میں آ گئے تھے اور ان سے غلطی ہو گئی تو ان کو معاف کر دیا جائے۔ انسان خطا کا پتلا ہوتا ہے تو اس سے غلطیاں ہو جاتی ہیں تو اس کو معاف کر دینا چاہیے، اور ان سب کو جو قومی دھارا ہے اس میں ملانا چاہیے اور ساتھ لے کے چلنا چاہیے۔ اور جب سے ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کو بہت زیادہ ووٹ ملا ہے اور اتنے زیادہ ووٹ ملے ہیں کہ سارا کچھ فکس کرنے کے باوجود بھی سیٹیں اتنی زیادہ مل گئی ہیں، سب سے بڑی پارٹی بن گئی ہے پی ٹی آئی، جو کہ اب سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو گئی ہے، سنی اتحاد کونسل کے نام سے۔ تو ایک آرا یہ ہے کہ معاف کر دینا چاہیے، اور دوسرا خیال یہ پایا جاتا ہے کہ ان کو سزا دینی چاہیے عبرتناک، کیونکہ اگر ایک بار معاف کر دیا تو پھر یہ لوگ بار بار کریں گے اور لوگوں کو بھی شے ملے گی، طاقت ملے گی بدماشی کرنے کی۔ تو یہ تھا ریاست پہ حملہ، جو کہ کسی صورت بھی گوارا نہیں کرنا چاہیے۔ تو ایک تاثر یہ تھا کہ چونکہ ووٹ کی طاقت ہے، خان صاحب کو اتنا ووٹ ملا ہے تو شاید نرمی کا راستہ اختیار کیا جائے گا اور کچھ سیٹلمنٹ ہو جائے گی۔ اور ویسے بھی جن تمام لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے تو ثبوت ان کے حاصل کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا، کیونکہ ایک پروٹیسٹ کرنا تو آئین میں پاکستان کے حق ہے، رائٹ ہے، لیکن
जिसको गिरफ्तार किया गया है तो उनको जलाओ, घेराव और खून खराबा करते हुए उनकी फुटेज और सबूत होंगे तो ही उन पे सजा हो सकती है। तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि सजा होगी और उन कुछ लोगों को होगी, बहुत सारे लोग अदम सबूत की बिना पे रिहा हो जाएंगे, और जिन लोगों को सजा होगी तो इबरतनाक होगी, और उसका मकसद ये होगा कि जो इस किस्म के ख्यालात रखते हैं बाकी लोग तो वो डर जाएं और वो इस किस्म के ख्यालात को जहन से निकाल दें। क्योंकि हमने देखा कि 9 मई के बाद जब गिरफ्तारियां हुई तो लोग डरे, घबराए, और खान साहब 5 अगस्त से जेल में हैं और फिर कोई पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए भी बाहर नहीं निकला। लेकिन जब वोट का वक्त आया तो लोगों ने अपनी वोट की ताकत का इस्तेमाल किया, लोगों ने वोट को इज्जत दी, अपना जमहूरी जो हक है वो इस्तेमाल किया और खान साहब को वोट दिया। अब खान साहब को वोट देना सही है या गलत है ये एक अलग बात है, लेकिन वोट देना अपनी मर्जी से आवाम का हक है और उन्होंने ये जमहूरी हक अपना इस्तेमाल किया। तो हमने देखा कि लोग गिरफ्तारियों के बाद ठंडे पड़ गए, घरों से नहीं निकले, प्रोटेस्ट करने के लिए भी नहीं निकले। पुरअमन प्रोटेस्ट तो फिर भी हक होता है, लेकिन लोग नहीं निकले, लेकिन लोगों ने वोट दिया। तो अब आपका क्या ख्याल है कि 9 मई वाले जिन जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है सबूत भी मौजूद हैं, अगर सबूत साबित हो जाते हैं तो क्या ऐसे लोगों के साथ नरमी रखनी चाहिए या इन लोगों को इबरतनाक सजा देनी चाहिए ताकि आइंदा कोई रियासत के बारे में मैली आंख मतलब ना देख सके, कोई बुरा ख्याल ना सोच सके? तो आपका इस हवाले से क्या कहना है? वैसे बात यह है कि प्रोटेस्ट तो करना चाहिए, जो भी बात गलत लगे खिलाफ कानून और आइन के, लेकिन प्रोटेस्ट पुरअमन होना चाहिए। और अगर आपकी प्रोटेस्ट में अगर ऐसा मुतालबा आ रहा है जो जायज हो लेकिन फिर भी उसमें खून खराबा होता है, तशद्दुद होता है, तो फिर बात का बतंगड़ बन जाता है और उल्टा जायज मुतालबा भी इंसान के गले में पड़ जाता है। तो प्रोटेस्ट हमेशा पीसफुल होना चाहिए, और लोगों से गलती हुई है कि वो जज्बात में आकर उन्होंने जलाओ घेराव किया। तो लगता तो यही है, सियासी कैलकुलेशन यही लगती है कि इन लोगों को सजा होगी और खौफनाक होगी ताकि दूसरे लोगों को इबरत मिले। तो वीलॉग के बारे में आपके जो भी कमेंट्स हैं आप कर सकते हैं। इसके अलावा वीलॉग देखने का बहुत शुक्रिया।